یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دیں وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لینذر باسا شدیدا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا، جو کہتے ہیں اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جب ہی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا. ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا. بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی. بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے. تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے؟ اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے.
تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ۔ رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا، یہ واقعہ آگے بھی چلے گا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا۔